آج ہم ایک ایسے نبی کی کہانی جانیں گے جن کا قصہ ایمان اور معجزات سے بھرا ہوا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام، جنہیں الیا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی کہانی میں ایک ایسا راز بھی ہے جو آج تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ آئیے اس دلچسپ داستان کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے، کہ ایک ایسا نبی جو آج بھی زندہ ہو سکتا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہی وہ معمہ ہے جس نے صدیوں سے علماء اور تاریخ دانوں کو الجھا رکھا ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز بھی یہی سوال ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ راز اتنا گہرا کیوں ہے۔ پھر ہم ان کے مشن کو جانیں گے، اس وقت کے سب سے بڑے چیلنج یعنی دیوتا بال کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست معجزے کی بات ہوگی، اور آخر میں ہم اسی بڑے سوال پر واپس آئیں گے، حضرت الیاس زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی راز کی۔ دیکھیں، ان کی تقدیر کا سوال ہی وہ پہلو ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج بھی اسکالرز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہی چیز ان کی پوری کہانی کو ایک پر اسرار رنگ دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کی بنیاد ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید میں، خاص طور پر سورۃ الصافات میں ان کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی تفصیلات جن پر ہم آگے بات کریں گے وہ دوسری تاریخی روایات سے آتی ہیں جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اور یہی روایات اس کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے اور انہیں کس طرح کے ماحول میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں ہمیں اس دور کا ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ یہ تقریباً 900 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ سلطنت اسرائیل 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو شمالی حصے میں بھیجا گیا، جہاں بادشاہ تھا اخیاب اور اس کی بیوی ایزیبل، جنہوں نے پوری قوم کو بت پرستی میں ڈبو دیا تھا۔ تو مشن بالکل صاف تھا، لوگوں کو واپس ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ وہ تھا بال نامی ایک بہت طاقتور بت کی پوجا۔ اور یہ صرف کوئی مورتی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پورا سسٹم تھا جس نے اس معاشرے کو جکڑا ہوا تھا۔ تو یہ بال کا مطلب کیا ہے؟ عبرانی اور سامی زبانوں میں اس کا مطلب ہے آقا، مالک یا نگہبان۔ اب ذرا سوچیں، یہ نام ہی توحید کے عقیدے کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا، کیونکہ خدائی صفات ایک بت کو دی جا رہی تھی۔ ذرا تصور کریں اس بت کا، خالص سونے کا بنا ہوا، 60 فٹ اونچا، یعنی آج کی کئی منزلہ عمارت جتنا۔ اس کے 4 چہرے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یہ اس دور کی بت پرستی کی انتہا کو دکھاتا ہے جس کا مقابلہ حضرت الیاس کر رہے تھے۔ آج کا جو شہر بالبیک ہے، اس کا نام بھی اسی بت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنی قوم کو دیا گیا پیغام ایک بہت ہی طاقتور سوال کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ اس سوال نے انہیں اپنی گمراہی پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب قوم نے ان کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن چیلنج پیش کیا، ایک ایسا مقابلہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی ڈرامائی منظر تھا۔ کوہ کرمل کا پہاڑ، ایک طرف بال کے 450 نبی اور دوسری طرف اللہ کے ایک نبی۔ چیلنج یہ تھا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، اور جس کا خدا سچا ہوگا وہ آسمان سے آگ بھیج کر قربانی کو قبول کر لے گا۔ بال کے پجاری صبح سے دوپہر تک چلاتے رہے، پکارتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پھر آسمان سے ایک آگ اتری جس سے نہ صرف قربانی بلکہ پتھر کی قربان دھا تک کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ لوگوں کے لیے حق کی ایک کھلی نشانی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اور واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی بادشاہ اور اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خاص طور پر ملکہ ایزبل، وہ تو غصے سے بھر گئی اور ان کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور ہر دھرمی انسان کو کیسے اندھا کر دیتی ہے۔ چلیں اب واپس آتے ہیں اسی مرکزی راز کی طرف۔ آخر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ وہ مقام ہے
जहां कहानी एक बहुत ही पुरस्कार मोड़ लेती है। देखें, इस सवाल पर बुनियादी तौर पर दो अलग अलग नज़रियात मिलते हैं। एक नज़रिया जो ज़्यादातर इसराइली रिवायात पर मबनी है, वो ये कहता है कि उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया, और ये भी माना जाता है कि वो इन 4 नबियों में से एक हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। दूसरी तरफ हाफिज़ इब्न कसीर जैसे बड़े उलमा का मौक़िफ़ ये है कि कुरान और सही हदीस में उनके ज़िंदा होने का कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिलता। वो इन रिवायात को ज़ईफ़ या नाकाबिल एतबार समझते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे सामने दो मुख्तलिफ बातें हैं, तो एक मानने वाले को क्या रवैया अपनाना चाहिए? हतमी जवाब क्या है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है। आपने ऐसी इजराइली रिवायात के बारे में फरमाया कि ना उनकी तस्दीक करो और ना ही उनकी तकज़ीब करो, यानी बजाय इसके कि हम उन तफसीलात में उलझें जिनका हमें यकीनी इल्म नहीं, हमें उस पैगाम पर ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी तौहीद की दावत और एक अल्लाह पर कामिल ईमान।